اللہم انی عبدک وابن عبدک میں اس قدر بہتات کے ساتھ معرفت الہی کے نکات اور عبودیت کے اسرار موجود ہیں کہ ایک الگ مستقل و مفصل کتاب میں بھی پوری طرح بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں سائل کی بندگی کا اعتراف ہے، اس کے آباء و اجداد اور اس کی ماؤں کی بندگی کا اقرار ہے، اور یہ اعتراف ہے کہ اس کی پیشانی صرف اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید دلوں کی بہار ہے۔ قرآن مجید دلوں کی بہار ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پریشان حال آدمی کی دعا یہ ہے، پریشان حال آدمی کی دعا یہ ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ، میں صرف تیری ہی رحمت کی امید رکھتا ہوں، مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میری جان کے حوالے نہ کر، اور میرے سارے کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں تمام امیدیں اس ذات عالی سے وابستہ کی گئی ہیں جس کے اختیار میں تمام معاملات ہیں، صرف اسی کی ذات بابرکات پر اعتماد کا اظہار ہے، ہر کام اسی کے سپرد کیا گیا ہے، اسی سے التجا کی گئی ہے کہ وہ خود اپنے لطف و کرم سے سائل کے حالات ٹھیک کر دے، سائل کو اسی کے حال پر نہ چھوڑے۔ اس دعا میں توحید کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، پریشانیاں دور کرنے کے لیے یہ دعا انتہائی مؤثر ہے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اور وہ الفاظ یہ ہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اور صرف اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ کلمات 7 بار پڑھے جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی غم یا فکر لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا سارا غم اور فکر دور کر دیتا ہے اور اسے خوشی عطا فرماتا ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک معدن فی حکمک عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت فی نفسک او انزلت فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔
اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ پر نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ مبنی بر عدل ہے، میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنے لیے رکھا ہے، یا تو نے وہ نام اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے علم غیب میں محفوظ رکھا ہے کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا مداوا اور میرے فکر کا ازالہ کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی دعا کے ان الفاظ اللہم انی عبدک وابن عبدک میں اس قدر بہتات کے ساتھ معرفت الہی کے نکات اور عبودیت کے اسرار موجود ہیں کہ ایک الگ مستقل و مفصل کتاب بھی پوری طرح بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اس میں سائل کی بندگی کا اعتراف ہے، اس کے آباء و اجداد اور اس کی ماؤں کی بندگی کا اقرار ہے، اور یہ اعتراف ہے کہ اس کی پیشانی صرف اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، بندہ اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کی پیشانی کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو اسے سرے سے کوئی اختیار ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو آقا ہی کے ہاتھ میں قیدی ہوتا ہے، اسے غلبے اور اختیار کے تحت ہوتا ہے، اسی کے غلبے اور اختیار کے تحت ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں خود یکسر لاچار ہوتا ہے۔ معدن فی حکموں کا عدل فی قضاء میں دو ایسے عظیم الشان اصول بیان کیے گئے ہیں کہ توحید کا سارا دار و مدار انہی پر ہے، اور یہ اصول اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ویور آپ تک کے لیے اتنا ہی، اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔